Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. اور کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسی قانون سازی کر لو جس سے کہ کشمیر کا معاملہ ختم ہو جائے. بھارت کا جو پلان ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ وہ جو کشمیر ان کے پاس تھا اس پر تو انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا. اب جو پاکستان کا آزاد جموں کشمیر ہے اب اس پر بھی ان کی پاکستان کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ایز ویل ایز وہاں کی ملٹری لیڈرشپ، انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جائیں گے. چونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا سٹینڈ ہی یہی تھا کہ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں تو ہم آزاد کشمیر بھی آپ سے چھینیں گے، گلگت بلتستان بھی چھینیں گے. اور بھارت جو کھا گیا کھا جائے، آپ چپ کر کے ادھر بیٹھے رہیں. بھارت کو دیکھ لیں، روس سے تیل بھی لے رہا ہے، روس سے ہتھیار بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے. S-400 اس نے ابھی امریکی کوشش کرتے ہیں، اس نے نہیں چھوڑا. تو اس نے امریکہ کے ساتھ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. کوارڈ میں امریکہ کا اتحادی ہے. انہوں نے کہا مجھے سخت ہم لوگوں کو سخت ہدایت تھی انڈیا کے خلاف بات نہ کریں. دیکھیں نا، انڈیا، پاکستان، چائنا، آپ اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں. 3 ہمسایہ ممالک ہیں، تینوں نیوکلیر پاورز ہیں. تو بھارت آہستہ آہستہ جو اس کا تسلط ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر پر اس کو مضبوط کر رہا ہے. 5 اگست 2019 کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. الیکشن میں ووٹ کا حق دے دینے کون پوچھنے والا ہے؟ پاکستان. جس طرح ہمارے وزارت خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی، اس کو کنڈیم کر دیا. سو واٹ؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو سو واٹ؟ ہو کیئرس؟ آل آف سڈن اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے پاکستان نے، اور وہ یو ٹرن جو ہے وہ انڈیا کے 5 اگست 2019 کے جو اقدامات ہیں ان کے ساتھ جڑتا ہے، جس کے ظاہر ہے 2 پہلو ہیں. ایک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے انڈیا کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے ان کو بتائے بغیر اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے یہ ڈیسیجن کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک طرح کے سٹانڈ ہو گئے، ایک مطلب حیرت کے اس میں چلے گئے. اور انہوں نے جب اپنے جو ہے نا وہ دیکھے اثاثے اور اپنی جو ان کی حیثیت ہے، اپنی جو سلسلہ ہے، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ہم تو ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کو اپوز کر سکیں یا اس کو انڈن کرنے کی جو ہے وہ کوئی بات کر سکیں. تو اس لیے انہوں نے اس کو ایک موقع جانا کہ جی اب تو چونکہ جو انڈیا کا وہ ایکشن تھا نا، وہ اس چیز کا ایک واضح اعلان تھا کہ بھائی کشمیر کو آپ بھول جاؤ. یہ ریاستیں یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہر چیز وہاں پہ تھی نا. جب 5 اگست کا ڈیسیجن ہوا، خود اپنا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر 370-35 جیسے سیف گارڈ وہاں پہ موجود تھے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہاں پہ موجود تھی. شملہ معاہدہ وہاں پہ موجود تھا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہزاروں میمورینڈمز اور اس طرح کی جو ہے وہ کمیونیکیشنز موجود تھی کہ جی یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں جو مودی صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ میں سب کو ایک طرف رکھ کے یہ ڈیسیجن کرتا ہوں کہ کشمیر ہندوستان کا ایک جو ہے یونین ٹیریٹوری ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور یہ انہوں نے ڈیسیجن کیا، سکسیسفلی کیا، وداؤٹ اینی کنسیڈریبل چیلنج فرام اینی باڈی. خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہو، انٹرنیشنل برادری ہو، پاکستان ہو، کشمیری عوام ہو. انفارچونیٹلی دیر واز نو سکسیسفل ایون کنسیڈریبل چیلنج. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. جو انہوں نے ایک میسج دینا تھا کہ کشمیر کے ساتھ ہم جو مرضی کریں کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، اس کے جواب میں پاکستان کے دیکھیں سب سے پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح ہوا کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ایز ویل ایز وہاں کی ملٹری لیڈرشپ، انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جائیں گے. چونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا سٹینڈ ہی یہی تھا کہ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں تو ہم آزاد کشمیر بھی آپ سے چھینیں گے، گلگت بلتستان بھی چھینیں گے. کشمیر پر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی واضح پالیسی ہماری نہیں ہے اور ابھی تک بھارت نے ہمیں آپ کہہ لیں کہ آؤٹ سمارٹ کیا ہوا ہے اس معاملے پر. لیکن ہم پچھلے 3 سال سے یہی بات کر رہے ہیں نا کہ بھارت کی جو موو تھی، ایک تو یا تو ہمیں بالکل اس نے سرپرائزلی ہمیں ہٹ کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بھارت یہ پلان کر رہا تھا. اگر ایسا ہے تو پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ ناکامی تھی.
تو یہ جو پاکستان کی ایک خاموشی رہی اوور پیریڈ آف 3 ایئر، جو کہ چھوٹا پیریڈ نہیں ہے، اور انیشیل جو آپ کا اس کا ایک نی جک ریئیکشن ہے، اپنے جو تجارت تھی بھارت کے ساتھ اس کو سسپینڈ کر دیا، اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، بھارت کے سفیر کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم اس 3 سال کے عرصہ میں ایک جو فارمل کنڈمنیشن کی ایک قرارداد جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کونسل سے وہ اپروو نہیں کروا سکے. بھارت کی نظر میں ان کے پاس پلان بڑا واضح ہے کہ جیسے جیسے ان کا انٹرنیشنل کلاؤڈ بڑھ رہا ہے، وہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنا جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کو مزید مضبوط کرے. آن دی ادر ہینڈ پاکستان آئی شوڈ سے کہ جو انٹرنلی ایک ڈس ارے ہے، کوئی بائی پارٹیزن کنسنسس نہیں ہے، مطلب کہ ہمارے پاس کوئی کنسنسس پالیسی نہیں ہے. اور مجھے کہنا نہیں چاہیے، جب یہ 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا تو دفتر خارجہ کے ایک بڑے سینئر افسر وہ میرے سے بات کر رہے تھے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ جو بھارت نے اب اقدام لیا ہے، انہوں نے گول پوسٹ چینج کر دی ہے، اب یہ کریں گے کیا؟ دیکھیں لانگ ٹرم گیم ہوتی ہے، آج سے 15 20 25 سال کے بعد کشمیر پر ضرور بات ہوگی، لیکن وہ نیریٹو شفٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم بات کرنی ہے آزاد جموں کشمیر کے اوپر. تو کم از کم بھارت کا جو پلان ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ وہ جو کشمیر ان کے پاس تھا اس پر تو انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا. اب جو پاکستان کا آزاد جموں کشمیر ہے، اب اس پر بھی ان کا یہی ہے کہ کوئی گیم پلان ہمارے پاس وہ کلیئرٹی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اختلاف موجود ہے. دو ویوز ہیں. مثلا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹریک چینج کرنا چاہیے کہ اگر ہم فرض کریں کہ تجارت کھول دیتے ہیں بھارت کے ساتھ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھاتے ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹیز پیدا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ بھارت مجبور ہو جائے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. لیکن جو دوسرا ویو ہے، جو ہارڈ لائن ویو ہے، جو کنسسٹنٹلی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کنسیشن ہم بھارت کو دیں گے تو بھارت تو دنیا میں یہی واویلا کرے گا کہ دیکھیں ایوری تھنگ از نارمل ان کشمیر. تو اس لیے یہ جو پاکستان کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. تو ہم لگتا ہے کہ ابھی اس ڈائلیما میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اتحادی ہے انڈیا کا، اور بھارت کا اتحادی ہونے کے ناطے، اور بھی جو بائیڈن نے 15 اگست کو ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے انڈیا کے بارے میں، اس نے کہا جی یہ ہمارے انڈسپینسیبل پارٹنر ہیں، ہم ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. لہٰذا اگر یہ جوتے بھی مارے امریکنز کے سر پہ، جو بائیڈن کے سر پہ جوتے بے شک ماریں، لیکن انڈسپینسیبل وہ چھوڑیں گے نہیں. سو وہ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں بھارت کے مفاد کے لیے. لہٰذا ہمارے لوگوں کو انہوں نے سبق پڑھایا کہ کشمیر کا قصہ بھول جاؤ اور کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسی قانون سازی کر لو جس سے کہ کشمیر کا معاملہ ختم ہو جائے، اور بھارت جو کھا گیا کھا جائے، آپ چپ کر کے ادھر بیٹھے رہیں. لہذا ابھی جو تجویز ہے آزاد جموں اور کشمیر کے انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ان کا ہے، اس میں 15ویں ترمیم. اب یہاں پہ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ چیز جب میں نے کہا کہ نہیں اچھی لگے گی کبھی امریکہ کو، تو امریکہ کو بھی ہم اگنور تو نہیں کر سکتے. ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. ہم کیوں فیصلہ کریں؟ ہم سب کے ساتھ ہیں. بھارت کو دیکھ لیں، روس سے تیل بھی لے رہا ہے، روس سے ہتھیار بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے. S-400 دیا اس نے، امریکی کوشش کرتے ہیں، اس نے نہیں چھوڑا. تو اس نے امریکہ کے ساتھ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. کوآڈ میں امریکہ کا اتحادی ہے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ ڈپلومیسی کو اچھی طرح چلائیں. نعرے لگانے سے کہ ہم کوئی غلام ہے، اس سے آپ بہادر ضرور نظر آتے ہیں، پبلک آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن ان چیزوں سے آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. باہر سے پریشر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سپر پاور ہے امریکہ.